اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ میری طرف ایک قدم اٹھاتا ہے تو میں اپنے بندے کی طرف 10 قدم جاتا ہوں، اور ایسے ہی اگر میرا بندہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میں اپنے بندے کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی اپنے بندے کے ساتھ محبت ہے۔ تو اب ہم ایسا کیا کریں، ہم کیا ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کریں یا ہم اللہ کی طرف جائیں؟ تو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بس ایک طریقہ بتایا، ایک رستہ بتایا کہ جو اللہ نے، اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا ہے، ہم اس چیز کو فالو کریں، اور جس چیز کے کرنے سے، جس کام کے کرنے سے انہوں نے منع کر دیا ہے، ہم اس سے منع ہو جائیں، اس سے رک جائیں۔ بس ایک مختصر الفاظ میں یہی ایک شارٹ کٹ ہے، جتنی بھی حدیثیں ہیں، جتنا بھی قرآن ہے، جتنی بھی ساری کی ساری ڈیٹیل ہے، اس سب کے اندر بس صرف یہ اتنی سی بات ہے کہ جب اللہ نے جو کچھ بتایا، اللہ کے نبی نے ہمیں جو کچھ بتایا، جو کام کرنے کا بولا ہے، ہم اس کام کو کریں اور ہم اس چیز سے بچ جائیں جسے اللہ کے نبی نے یا اللہ نے منع کیا، تو پھر یہ محبت والا تعلق خود ہی شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ اپنے بندے کے ساتھ اظہار محبت کرتا ہے، اسے اپنی زندگی کے اندر نظر آنے لگ جاتا ہے۔ تو بس ہمیں شارٹ کٹ یہی ایک رستہ ہمارے نبی نے بتایا، اور اس کے اوپر عمل کرنا یہی ہے کہ پھر اللہ کا اور اللہ کی محبت کا جو ایک رستہ ہے وہ ہمیں مل جاتا ہے، اور وہ محبت پھر ایسی ہوتی ہے کہ پھر انسان کو دنیا کی کسی چیز کے اندر سکون نہیں ملتا، وہ پھر اللہ کا ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ اسے اپنی چاشنی اور اپنی محبت ایسی دیتا ہے کہ پھر نہ تو دنیا کی تکلیف اسے تکلیف دیتی ہے، اور نہ ہی دنیا کی کوئی لذت اسے لذت دیتی ہے۔ اس طرح حدیث میں بھی ہے کہ دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ حدیث کے اندر یہ بتایا واضح طور پہ بتا رہے ہیں کہ جنت کے اندر سکون ہوتا ہے، مزہ ہوتا ہے، تو جنت الکافر، دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کافر کے لیے یہ دنیا جنت ہے، اس کے لیے سکون بھی ہوگا، مزہ بھی ہوگا، چین بھی ہوگا، اسے آگے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن دنیا سجن المؤمن، سجن ہے مومن کے لیے، قید خانہ ہے مومن کے لیے۔ تو قید خانے کے اندر جتنی پرابلمز آتی ہیں، جتنی تکلیفیں آتی ہیں، لیکن وہ اسے تکلیف لگتی نہیں ہے۔ اگر کسی بھی اللہ والے سے پوچھا جائے، ہمارے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر ہیں، صحابہ اہل بیت ہیں، ان کے اوپر جتنی حضور اکرم نے فرمایا ہے کہ جتنی میرے لیے پریشانیاں اللہ نے بنائی ہیں اور جتنی تکلیفیں میرے اوپر آئی ہیں، وہ اگر میری پوری امت میں دیکھا جائے تو آپ سب کی پریشانی، آپ سب کی مصیبتوں سے زیادہ میرے اوپر مصیبتیں آئی، یہ حضور نے خود فرمایا ہے، کہ حضور نے بتایا کہ تم سب کے اوپر، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے اوپر تو بڑے مصائب آ گئے۔ ہمارے کربلا کے اندر حضور کے خاندان کو کاٹا گیا تھا، سامنے چھوٹے بچوں کو کاٹا گیا تھا، ذبح کیا گیا تھا، 17 جوانوں کو شہید کیا گیا تھا، کاٹا گیا تھا۔ تو آج خود ہم دیکھ لیں، اور کس لیے کاٹا گیا تھا؟ صرف یہ کہ بس ہماری بات مان لو، ہم اگر ظالم بھی ہیں، ہم اگر جبر کرتے